الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. تو آج کا ہمارا درس سورہ ابراہیم کے تعلق سے ہے. سورہ ابراہیم کے بارے میں یہ بات یاد رکھنا بس کافی ہے کہ اس کی شروعات بھی، یا کہہ لیجئے کہ اس کا نزول سورہ ابراہیم کا، یہ بھی مکے کے ماحول میں ہی سورہ نازل ہوئی ہے. ہجرت سے پہلے جو ماحول تھا مکے میں، وہ ماحول، وہ بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رہے تو یہ آیتیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اسی لیے اس کو پیش کر دیا جاتا ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے. تو سورہ ابراہیم یہ مکی ہے، مطلب کیا ہے کہ ہجرت سے پہلے یہ سورہ نازل ہوئی ہے. سورہ ابراہیم کی شروعات بھی جب ہوتی ہے نا، تو اس کی شروعات بھی حروف مقطعات سے ہوتی ہے. تو آج ہم اس کی شروعات کرتے ہیں. سورہ ابراہیم کی شروعات کیا ہوتی ہے؟ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے ہر سورہ کے شروع میں ہے تو اس میں بھی ہے. سوائے سورہ توبہ کے ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کو رکھا گیا ہے ہر سورہ کے شروع میں. اس میں الگ اختلاف ہے کہ یہ سورہ کی آیت ہے یا آیت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ ہر سورہ کے شروع میں اس کو پڑھا جاتا ہے. سوائے سورہ برا کے یا سورہ توبہ کے لیے دو نام ہیں اس کے، تو اس سورہ کے علاوہ ہر سورہ کے شروع میں اسے پڑھا جاتا ہے. اصل سورہ کی شروعات ہوتی ہے الف لام را سے، اور یہاں اسی کو حروف مقطعات کہتے ہیں. الف لام میم، الف لام میم صاد ہا میم. تو یہ جو حروف ہے نا، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. تو اس کی شروعات ہوتی ہے الف لام را، الف لام را. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. یہ پہلی آیت ہے. اصل آیت کا تعلق یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتا. اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی آیت ہے، اسی لیے اس کی شروعات ہوتی ہے اللہ الذی، یعنی اللہ کے آخر میں کسرہ ہے، زیر ہے، ورنہ زیر رہنا نہیں چاہیے، لیکن کیوں ہے یہ؟ کیونکہ اس کا تعلق اس کے پہلے والی آیت سے ہے. الی صراط العزیز الحمید، اسی سے جڑا ہوا ابھی کیا ہے؟ اللہ. العزیز میں جیسے کسرہ ہے، الحمید میں کسرہ ہے، ویسے ہی اللہ میں. اور یہ تینوں اللہ تعالیٰ کے نام. اس کے بعد کیا ہے؟ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ویل للکافرین من عذاب شدید. تو دونوں یہ آیتیں جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس کے معنی میں. اسی لیے میں نے دونوں آیتیں کوشش کرنی ہے مجھے کہ آج میں یہ دونوں آیتیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، اس کی تفسیر پیش کر سکوں. تو شروعات بہرحال اس سورہ کی، سورہ ابراہیم کی بھی ہوتی ہے الف لام را سے، یعنی حروف مقطعات سے. اس کی بھی شروعات ہوتی ہے حروف مقطعات سے. اور حروف مقطعات میں نے پہلے ذکر کیا تھا، پھر سے آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ بعض صورتوں کے شروع میں یہ یہ حروف مقطعات آتے ہیں جس میں ایک طرح سے چیلنج ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے تعلق سے بھی ایک پروف ہوتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ان کی رسالت پر بھی یہ ایک طرح سے پروف ہے یہ حروف مقطعات. تو یہ دونوں باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. پہلی بات کیا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب کے لیے، قرآن کے لیے ایک پروف ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان، کسی بندے کا کلام نہیں.
یہ کیسے پروف ہے؟ کہ چیلنج کیا گیا کہ یہ پورا قرآن انہی حروف کے ساتھ، انہی حروف سے یہ پورا قرآن بھی، یہ اللہ کا کلام، اس میں بھی وہی حروف ہے جو تمہارے یہاں حروف تہجی کہلاتے ہیں۔ حروف تہجی کا مطلب الفابیٹ، جو عربک لینگویج کے الفابیٹ ہے، وہی الف با تا سا جیم، جو تمہاری زبان کے یہ الفابیٹ ہے نا، وہی قرآن حروف ہے، وہ کوئی الگ سے حروف تو نہیں ہے۔ وہی الف جو تمہارے پاس ہے وہ قرآن میں بھی ہے، وہی لام تم جو ہے عربی میں جو استعمال کرتے ہو وہی لام قرآن میں بھی ہے، وہی را جو تم استعمال کرتے ہو وہی را قرآن میں بھی ہے۔ یہ الف لام را، الف لام میم، وہی الف وہی لام وہی میم جو تم استعمال کرتے ہو وہی قرآن میں بھی۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم اس قرآن جیسی ایک چھوٹی سی سورہ بھی پیش نہیں کر پا رہے؟ اگر اس کے کچھ الگ چیزیں ہوتی تو آپ کو پتہ نہیں ہے، ایک مسئلہ ہوتا تھا۔ جیسے آپ میں سے بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، میرے بھائیوں میری بہنوں، ابھی جو ہے نئی نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، کچھ نئی چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر، انہوں نے پہلے پڑھائی کر رکھی ہے لیکن اب کچھ نئی چیزیں آ گئی ہیں تو کہتے ہیں اس کا علم نہیں ہے، ابھی انہوں نے پڑھا ہی نہیں تھا، تو وہاں وہ چیز وہ نہیں کر پا رہے ہیں، ان کو پھر سے سیکھنا پڑتا ہے۔ تو کوئی نئی چیز ہو تب تو ٹھیک ہے، آپ دعویٰ کر سکتے ہیں نہیں بھائی ہم نے یہ نہیں پڑھا اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو قرآن، پورا قرآن وہی حروف ہے قرآن میں جو عربی کے حروف ہیں، جو عربی کے الفابیٹ ہیں۔ تو پورے انسان اور پورے جن مل کر کے کیا ایک چھوٹی سی سورہ نہیں پیش کر سکتے؟ اگر چیلنج کے باوجود بھی تم پیش نہیں کر پا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ کسی انسان کا، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے تم سب مل کر کے اس کے جیسا کوئی کلام نہیں پیش کر پاتے۔ تو یہ تو ہو گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کا پروف۔ دوسرے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے پروف۔ وہ کیسے؟ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو وہ لوگ محمد کہا کرتے تھے، کہ یہ تمہارے درمیان ہی پلے بڑے ہیں، انہوں نے کبھی کہیں جا کر کے کسی مدرسے میں علم نہیں حاصل کیا، کسی استاد کے سامنے انہوں نے اپنی اس کی شاگردی اختیار کر کے اس سے کچھ سیکھا نہیں ہے، اس کے باوجود وہ یہ کلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ کلام جو انہی حروف سے بنا ہوا ہے، اس کلام میں بھی وہی حروف یوز ہوئے ہیں جو عربی میں تم سب یوز کرتے ہو، لیکن پھر بھی تم لوگ اس جیسا کلام نہیں پیش کر پا رہے۔ تو یہ پروف ہے کہ یہ محمد اپنی طرف سے یہ کلام نہیں پیش کر رہے، کیونکہ اگر محمد اپنی طرف سے یہ پیش کر سکتے ہیں تو تم بھی پیش کر سکتے ہو۔ جیسے وہ یہاں پلے بڑے ہیں مکے میں، تم بھی پلے بڑے ہو، جیسے وہ عربی ہیں تم بھی عربی ہو، تو جیسے انہوں نے جو کچھ بھی جو ان کے پاس ہے وہ تمہارے پاس بھی، تو اگر وہ پیش کر سکتے ہیں تم بھی پیش کر سکتے ہو۔ اگر وہ پیش کر رہے ہیں اور تم پیش نہیں کر پا رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہے ہیں، بلکہ یہ رسول ہے اور ان کے پاس وحی آ رہی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ اپنا کلام وحی کے ذریعے سے اپنے فرشتے کے واسطے سے ان کے پاس بھیج رہا ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہے ہیں محمد کچھ بھی۔ تو یہ ان کے رسول ہونے کی دلیل ہے، رسول ہونے کا پروف ہے۔ تو یہ حروف مقطعات کے بعد تو باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ یہ بھی میں نے کبھی ذکر کیا، شاید آپ کو یاد ہو، پھر سے یاد دلا دیتا ہوں کہ حروف مقطعات کے بعد عام طریقے سے قرآن کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی آتا ہے، آپ یہی دیکھیں گے۔ اور کہیں اگر ڈائریکٹ نہیں آیا ہے تو انڈائریکٹ اس کا جو ہے تعلق
ہوتا ہے اللہ کے کلام سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اکثر جو ہے سورۃ النمل کی تقریباً تمام، ایک ہی سورہ شاید ایسی ہے جس پہ ڈائریکٹ نہیں ہے۔ تو ڈائریکٹ جو ہے شروع میں سورہ بقرہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب، کہ اللہ کی کتاب کا ذکر ہے۔ یہاں کیا ہے دیکھیے، الف لام را کتاب انزلنا، قرآن کا ہی ذکر ہے، کتاب انزلنا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ سوچئے اس کو، جو اس پہلو کو تو عام طریقے سے ذکر کس کا رہتا ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اب ہم آتے ہیں تفسیر کی طرف، اور اس میں ہمارے لیے تزکیہ کا کیا پہلو ہے، وہ باتیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر ہوں گی۔ کیا ہے دیکھیے، غور کیجئے، کتاب، 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 یہی کہا گیا شروع ہی میں، بالکل غور کرنے کی بات۔ میں بار بار پڑھا ہوں نا، کتاب، کتاب، وہی اصل ہے، وہی سوچنے کی بات ہے، یہی قرآن میں تدبر کرنے کی بات ہے۔ کیا ہے کتاب؟ عربی زبان میں صرف کتابن کہیں گے تو کوئی سینٹینس نہیں ہوا ہے۔ سینٹینس ہونے کے لیے یا تو فعل فاعل مفعول رہے گا، جس کو آپ وربل سینٹینس کہتے ہیں، یا کیا ہونا چاہیے، مبتدا اور خبر دونوں ناؤن ہونا چاہیے، مبتدا اور خبر کہتے ہیں اس کو۔ تو یہاں صرف کتاب، کتاب، تو خود بخود کیا ہے، وہاں پر جو مبتدا ہے، جسے عربی میں مبتدا کہا جاتا ہے، یعنی جملہ اسمیہ کا جو پہلا جز ہے جسے مبتدا کہا جاتا ہے، اس کو حذف کر دیا گیا ہے، اس کو ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ اور اصل ترتیب کیا ہوگی؟ ھذا کتاب، ھذا کتاب، چاہے تو آپ استعمال کر کے ذالکہ کہہ لیجیے، جیسے الف لام میم کے بعد ہے الف لام میم ذالک الکتاب، وہاں ال ہے، الکتاب، یہاں وہ بھی نہیں، تنوین ہے، کتاب، دونوں کی اپنی اہمیت ہے اپنی اپنی جگہ پر عربی بلاغت کے لحاظ سے۔ اسی کو ہم پہلا پوائنٹ ہمارا یہی ہے آج کے درس میں، اور اس عبارت پر غور کرنے کا کیا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں؟ ھذا کتاب، یہ بڑی عظیم، بڑی عالی شان کتاب ہے۔ ہم ایسے معنی کرتے ہیں اردو میں اس کا۔ آپ کہیں گے کہ یہ کا لفظ کہاں سے آ گیا ترجمے میں؟ یہ تو صرف کتابن ہے، تو یہ کہاں سے آیا کہ یہاں مبتدا محذوف ہے، یعنی اصل کیا ہے یہ؟ ھذا کتاب، ھذا کتاب، ھذا کتاب۔ اور کتابن میں جو تنوین ہے، کتابن، یہ بن جو پڑھتے ہیں نا، اس کو تنوین کہتے ہیں، دو پیش آپ کہتے ہیں ایسے ایسے، تو وہ کیا ہے، اس کو عربی میں تنوین کہتے ہیں۔ جو تنوین ہے نا، یہ اس تنوین کو کہا جاتا ہے عربی میں کہ التنوین للتعظیم، للتفخیم، یہ جو تنوین ہے اس کو تعظیم کے لیے یہاں استعمال کیا گیا، یعنی اس کے اندر معنی کیا ہے؟ کیا کہیں گے ہم؟ یہ انتہائی عظیم کتاب ہے، یہ انتہائی عالی شان کتاب ہے، بڑی اونچی شان رکھنے والی یہ کتاب ہے۔ ھذا کتاب، ھذا کتاب۔ سوچئے میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ مصحف جو آپ کے ہاتھ میں ہے، اسی کے بارے میں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ہی
اس کتاب کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ کتاب، جس کا مطلب ہے یہ انتہائی عظیم اور عالی شان کتاب ہے، بڑی اونچی شان رکھنے والی یہ کتاب ہے۔ جی غور کیا آپ نے اس کے اوپر؟ آپ کو پھر ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے۔ یہ مثالیں ہم نے کہا ہمیشہ سمجھنے کے لیے دی جاتی ہیں، یہ مثالیں تشبیہ کے لیے نہیں ہوتی۔ کوئی شخص دنیا کے اندر کوئی بھی آتھر کتاب لکھتا ہے تو کتاب کی اہمیت کے لیے کہ اس کا امپورٹنس کتاب کا کیا ہے وہ بیان کرتا ہے، تاکہ لوگ اس کی اہمیت کو، اس کے امپورٹنس کو سمجھیں۔ اور کیوں جو ہے وہ بیان کرتا ہے؟ صرف اس لیے کہ جتنی زیادہ اس کتاب کی اہمیت لوگوں کے ذہن میں آئے گی اتنا ہی زیادہ لوگ اسے پڑھیں گے، اتنا ہی زیادہ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا، یہی تو ہوتا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں کتابیں تو اس میں رہتا ہے نا شروع میں کہ یہ فلاں جو ہے کتاب، اس کا اتنے ایڈیشن اب تک بک چکے ہیں، سب سے زیادہ مارکیٹ میں یہی کتاب بک رہی ہے یا اسی کو جو ہے لوگ پڑھتے ہیں۔ کتاب کی اہمیت کے لیے کوئی نہ کوئی بات اس کے ٹائٹل پیج پہ ذکر کر دی جاتی ہے، یا اندر کے کسی بھی پیج پہ اس کی اہمیت وہ ذکر کی جاتی ہے۔ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگ اسے پڑھیں۔ یہاں تو جو کتابیں چھپتی ہیں، جو آتھرس لکھتے ہیں، اس میں ایک مقصد تجارت کا بھی ہوتا ہے، فائنانشیل مقصد بھی ان کے ہوتے ہیں کہ زیادہ بکے گی تو زیادہ نفع آئے گا۔ قرآن میں کوئی فائنانشیل مسئلہ تو نہیں ہے، اس کا کیا ہے؟ صرف اور صرف کیا ہے؟ کتاب کی اہمیت میرے بھائی، اللہ کے اس کلام کی امپورٹنس، اس کی اہمیت، زیادہ بکے اور زیادہ لوگ خریدیں اور اس طرح سے بہت تجارت ہوگی اس کی، یہ نہیں۔ صرف مقصد یہ ہے کہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھ کر کے کتاب کو اپنے سینے سے لگا۔ سینے سے لگانے کا مطلب وہ مت سمجھ گیا کہ مصحف اٹھا کر کے سینے پر رکھ لے، چومنا شروع کر دے۔ میں یہ اردو کے محاورے میں بول رہا ہوں۔ جو چیز انسان سے بہت قریب ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ تو یہ عظیم کتاب، عالی شان کتاب، اور اس کی عظیم المرتبت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ہمارے دلوں میں رہنی چاہیے کتاب، اور ہمارا اس کے ساتھ تعلق بڑا گہرا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا جب تعارف کرایا تو کیا کہا؟ کتاب کہا۔ یہاں پر اس کے پہلے ہم نے کہا ذالک الکتاب، وہ سورہ بقرہ کے بالکل شروع، وہاں بھی معنی وہی ہے، بڑی عظیم کتاب ہے، یہ بڑی عظیم کتاب ہے۔ اور اس عظیم کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے، اس کا کلام ہے یہ، نازل کہاں کیا ہے اور کیوں کیا ہے اس کا ذکر ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ، اس پہ غور کیجئے، کیا ہے؟ انزلناہ الیک، اپنے رسول سے یہ بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ رسول کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا بھی ذکر آ گیا نا اس میں، کتاب کا ذکر آیا، ان کا بھی ذکر آیا۔ کیا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک، کہ ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے نازل کیا ہے، الیک، آپ کی طرف۔ نوٹ کیجئے میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، ہم نے نازل کیا ہے،
ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف عظیم کتاب، اللہ کا کلام نازل کی ہوا کس کے اوپر؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کسی مسلمان کو اس کا انکار ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا انکار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا یا کسی اور نے نازل کیا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کی عظمت کے بارے میں کوئی شبہ تھا؟ ہرگز نہیں۔ آپ میں سے ہر کوئی یہی کہے گا کہ ہرگز نہیں۔ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے تو قرآن کی عظمت تو سب سے پہلے آپ کے دل میں رہے، اور چونکہ آپ کے اوپر جبرائیل علیہ السلام قرآن لا کر کے آپ کے اوپر، آپ کے سینے میں اسے بیٹھاتے تھے، تو آپ سے بڑھ کر کون اسے جانے گا؟ اور جو یقین اور ایمان اس کی عظمت کو لے کر کے اور اس بات کو لے کر کے کہ اللہ کا کلام اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا ہے، جو ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا وہ ایمان کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، میری بہن، ہم نے تو سن کر کے ایمان رکھا ہے نا، وہ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی، تو ان کا ایمان تو ہمارے ایمان سے بہت مضبوط ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کہا کہ کتاب انزلناہ الیک، یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ اللہ اچھی طرح سے پورا پکا ایمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کا بھی پکا ایمان، لیکن بہرحال اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا، کیونکہ آپ ہی کے اوپر تو کتاب نازل کی گئی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ، اب تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ یہ آیت پڑھتے ہو، یہ آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی اور اس میں جو ہے مخاطب وہی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے۔ اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے، اب دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن آپ کی دعوت تو ابھی بھی ہے نا، تو اسلام کے ایک داعی ہونے کے لحاظ سے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ اپنے آپ کو یہاں رکھ لیجیے اور پڑھیے اس کے بعد اس کو کہ کتاب انزلناہ الیک، یہ عظیم کتاب، عالی شان کتاب، عظیم المرتبت کتاب، جس کو کہ ہم نے تمہارے لیے نازل کیا۔ یہاں تمہارے اوپر تو نہیں ہو سکتا، تمہارے لیے ہو سکتا ہے، جب دوسرا آدمی سوچے گا کیوں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اس کتاب، اپنا کلام کیوں دنیا میں بھیجا؟ اس کے لیے کہا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم نکالو، لِتُخْرِجَ النَّاسَ، یہ لام عربی زبان میں ریزن بتانے کے لیے آتا ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ، اس کو لام تعلیل کہتے ہیں عربی میں، تعلیل کا مطلب ہوتا ہے وہی ریزن بتانا۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا ہے اس نے خود اسے کلیئر کر دیا، تاکہ تم نکالو لوگوں کو، لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تاکہ تم نکالو، الناس لوگوں کو، الناس کون؟ الناس کون ہے یہ؟ الناس سے مراد کفار مشرکین ہے، مسلمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے رسول سے یہ کہ یہ عظیم کتاب جس کو کہ ہم نے نازل کیا آپ پر، تاکہ آپ لوگوں کو یعنی کفار مشرکین کو نکالیں، کہاں سے؟ من الظلمات الی النور،
तारीकियों से, अंधेरों से उजाले की तरफ, रोशनी की तरफ आप निकालें। किताब क्यों नाजिल की, सबब भी बयान कर दिया मेरे भाई, रीजन भी बयान कर दिया। कितनी बड़ी बात है, कितनी वाज़ेह बात है, ये कितनी क्लियर बात है कुरान के अंदर। क्यों नाजिल किया? लितुखरिजन नास, ताकि तुम निकालो। किनको निकालो? मुसलमानों को, ईमान लाने वालों को नहीं। क्या कहा? अन्नास। ये नास कौन है? ये वो लोग हैं मेरे भाइयों जिनको अभी ईमान की रोशनी जिन तक नहीं पहुंची, जिनको ये हिदायत नहीं पहुंची, उनको, उन लोगों को। अन्नास इसको कहते हैं, अलिफ लाम जो है ना अन्नास में, अल जो है ये अहद के लिए, वो समझ में आ जाती है, अंडरस्टूड होती हैं चीज़ें, खुद ब खुद समझ में आ जाती कि कुफार मुशरिकीन को, जो इस्लाम पर नहीं है, उनको बुलाओ, उनको निकालो। कहाँ से निकालो? मिनज़्ज़ुलुमात, तारीकियों से, अंधेरों से, इलन नूर, रोशनी की तरफ। वहां से निकाल करके रोशनी की तरफ लेकर के आओ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बहुत ही क्लियर अंदाज है ये कुरान। बस सोचने की बात है, गौर करने की बात है। मैंने अभी आपसे कहा कि अब अपने आप को आप इसमें आयत के अंदर रख लीजिए। अब अपने आप को रख लीजिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ये जिम्मेदारी दावत की गैर मुस्लिमों तक पहुंचाने की किनकी होती है? हमारी ही ना होती है। वो जिम्मेदारी तो क़यामत तक उम्मत के लिए बाकी रहेगी। तो उसी के लिहाज से अपने आप को रख लीजिए यहाँ पर कि रसूल की वफात के बाद आपकी जिम्मेदारी है, आपको ये काम करना है। तो क्या सोचते हुए अपने आप को रख लीजिए यहाँ पर कि अल्लाह ताला आपसे कह रहा है कि ये अजीम किताब, ये आलीशान किताब हमने आपके लिए, अब हमारे ऊपर तो नाजिल नहीं किया, लेकिन क्या कहेंगे हम उस वक्त? हमने आपके लिए नाजिल की है। क्यों? मकसद क्या था नाजिल करने का? ताकि तुम लोगों को, कुफार मुशरिकीन को, कुफ्र व शिर्क की तारीकियों से, अंधेरों से, अंधेरे ये जिसे आप डार्कनेस कहते हैं, निकाल करके इस्लाम की रोशनी की तरफ लेकर के आओ। इलन नूरी, बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में कि ये लोगों तक पहुँचाओ ताकि उनको इस्लाम की रोशनी मिले और उनकी कुफ्र की जो तारीकियां हैं उसके बादल छट जाएं और इस्लाम की रोशनी में सब लोग आ जाएं। क्या मेरे भाइयों, ये क्या अंदाज है! देखिए कितना प्यारा अंदाज है अल्लाह ताला का, हमें हमारी जिम्मेदारियां याद दिलाने का। कितना प्यारा अंदाज है! बस सोचने की बात है, गौर करने की बात है इसमें। अब एक तीसरा पॉइंट आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ, तीसरा हो या चौथा हो, गिनती का जो है उतना ज़्यादा मसला नहीं होता है। ये एक बात मुफस्सिरीन खास तरीके से इसमें लिखते हैं, वो बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ कहा मिनज़्ज़ुलुमाति, यानी ज़ुलुमात ये जमा इस्तेमाल किया है, प्लूरल फॉर्म में है। अज़्ज़ुलुमात अरबिक लैंग्वेज में ये प्लूरल फॉर्म में है, जमा है। और अन-नूर ये सिंगुलर फॉर्म में है, जबकि अन-नूर की जमा अनवार आती है। तो मिनज़्ज़ुलुमात जब वहाँ प्लूरल फॉर्म था, तो उसके आगे भी प्लूरल फॉर्म क्या बनता था? इलल अनवारी। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या जिक्र किया है? पहले प्लूरल फॉर्म मिनज़्ज़ुलुमात कहा, सिंगुलर फॉर्म इसका मिनज़्ज़ुलुमती आता है, तो न करके मिनज़्ज़ुलुमात कहा, जमा कहा, और बाद में सिंगुलर जिक्र किया अन-नूर।
تو اب اس کے بارے میں قرآن کا ایک ایک لفظ میرے بھائی، ایک ایک لفظ اپنی جگہ پر اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے کہ یہ پرفیکشن نہ صرف اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے نا یہ، تو اس میں پرفیکشن ہونا ضروری ہے، کیونکہ کمال اللہ کی ذات کے لیے، اس کی صفات کے لیے ہے۔ بندوں کے اندر کبھی پرفیکشن نہیں آ سکتا، کبھی نہیں آئے گا، یعنی وہ ہر چیز اپنی جگہ پر مکمل طریقے سے پرفیکٹ ہو، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی پھر بھی رہ جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن جیسی ایک چھوٹی سی سورہ لوگ نہیں پیش کر سکے، کیونکہ وہ ایک ایک لفظ اپنی جگہ پر اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس میں کہیں کچھ گنجائش ہی باقی نہیں۔ تو من الظلمات یہاں جمع کیوں استعمال کیا، اس کو پلورل فارم میں کیوں کہا؟ کہ ظلمات سے مراد یہاں پر وہ گمراہی ہے، اسلام کے علاوہ جو بھی راستے ہیں نا، گمراہی کے بھٹکے ہوئے راستے جو بھی ہیں، شرک و بت پرستی کا ہے، اب یہ چاہے یہود ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے جو ہے مشرکین ہوں، چاہے مجوسی ہوں، دنیا میں کسی بھی مذہب کے ماننے والے، تو یہ چونکہ بہت زیادہ ہے، اس کے راستے مختلف ہیں، اسی لیے وہ پلورل استعمال کیا، چونکہ وہ بہت زیادہ ہے، اور ان کو جس دین کی طرف لے کر کے آنا ہے، جس روشنی کی طرف، وہ ایک ہے، تو یہاں سنگولر نور استعمال کیا گیا، کیونکہ وہ ایک ہے، وہ اسلام۔ میں اور کلیئر کرنا چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ اس آیت کے اندر یہ داخل ہے بات کہ تاکہ تم یہودیوں کو یہودیت سے نکال کر کے اسلام کی طرف لے کے آؤ، تاکہ تم نصارہ کو نصرانیت سے نکال کر کے اسلام کی طرف لے کر کے آؤ، تاکہ تم بدھزم بدھسٹ کو نکال کر کے، بدھ مذہب سے نکال کر کے اسلام کی طرف لے کر کے آؤ، جینیوں کو جین مذہب سے نکال کے اسلام کی طرف لے کر کے آؤ، سکھوں کو سکھ مذہب سے نکال کے اسلام کی طرف لے کر کے آؤ، مجوسیوں کو مجوسی مذہب سے نکال کر کے اسلام کی طرف لے کر کے آؤ، تاکہ تم دہریہ قسم کے جو لوگ ہیں، جو کسی دین کو نہیں مانتے، جو ملحد قسم کے لوگ ہیں، جو اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، ان کو اسلام کی طرف لے کر کے آؤ۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، قیامت تک دنیا میں گمراہیوں کے جتنے بھی راستے ہو سکتے ہیں، ان سارے راستوں کو اس میں دعوت ہے کہ ان کو اس راستے سے نکال کر کے نور، روشنی یعنی اسلام کی طرف لے کر کے آؤ۔ تو جس کی طرف لے کر کے آنا ہے وہ تو ایک ہے، جہاں سے نکال کر کے لانا ہے وہ راستے تو مختلف ہیں، وہ راستے، وہ پگڈنڈیاں متعدد ہیں، وہی ظلمات ہے وہ، لیکن سب کی سب کیا ہے، وہ تاریکی ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں بات آپ کو، یہ سنگولر اور پلورل کا مسئلہ جو تھا وہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک اور دوسرا پہلو بھی اس میں ہے، اور یہ پانچواں پوائنٹ کہیے یا چھٹا پوائنٹ جو بھی ترتیب میں آتا ہو آپ کے، کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے علاوہ جو بھی راستے ہیں دنیا، ان سب کو اللہ تعالیٰ قرآن میں ظلمات کہتا ہے۔ یہ استعارے کی زبان، استعارہ یہ عربی بلاغت کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ استعارے کی زبان ہے جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہے، ظلمات کہا ہے، اور اسلام کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا ہے۔ نور جسے آپ روشنی کہتے ہیں، جسے آپ لائٹ کہتے ہیں، ظلمات یہ ڈارکنیس جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں، تاریکی ہم کہتے ہیں، اندھیرا ہم کہتے ہیں اردو میں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا اسلام کے علاوہ جو بھی راستے ہیں اس کو ظلمات کہا ہے، یہ ڈارکنیس، یہ اندھیرا ہے، سب اجالا ہے، تو کہاں ہے؟
اسلام کی آگوش میں ہے، اسلام میں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ تھوڑا سا سوچئے اس کے بارے میں، کبھی بھی غور کیجئے، کیا غور کیجئے میرے بھائیوں میری بہنوں، کہ اگر کہیں اندھیرا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ اندھیرا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سوچئے ذرا، اندھیرا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے آپ اپنے گھر میں گئے، گھر میں اندھیرا تھا تو آپ نے کیا کیا؟ سوئچ آن کیا، لائٹ جلایا، کمرے میں اجالا ہو جائے۔ آج جو ہے آرٹیفیشیل لائٹیں ہمارے پاس ہیں، کسی زمانے میں لوگ چراغ جلا لیا کرتے تھے، چلاتے ہیں نہیں چلاتے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس کا مطلب کیا نکلا؟ کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ اندھیرا نہیں چاہتی ہے، وہ اجالا چاہتی ہے، وہ روشنی چاہتی ہے، وہ نور چاہتی ہے، اندھیرا نہیں چاہتی۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ یہاں سونے کا معاملہ مت لے لیجیے گا کہ ہاں انسان جب کام نہیں کرنا چاہتا ہے، جب بیمار وغیرہ رہتا ہے نا، جو کوئی جو ہے سائکسٹ کہتے، سائیکو کہتے جن کو، جو ہے ان کے کچھ مسئلے ہوتے ہیں تو وہ اندھیرا چاہتے ہیں، اکیلے رہنا چاہتے ہیں، ان کو چھوڑ دیجیے، ہم یہ صحت مند لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ہیلتھی لوگوں کی بات کر رہے ہیں، جنہیں کام کرنا ہوتا ہے، جنہیں زندگی میں رہنا ہوتا ہے، انہیں اجالا چاہیے۔ وہ اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے اپنے گھروں میں لائٹیں لگا کے رکھے، نہیں تو چراغ کا انتظام کر کے رکھے۔ میرے بھائیوں، اپنے گھر کو اجالا کرنا، اپنے گھر میں اجالا کرنا، ہم نے کتنی کوششیں کی ہیں اس کے لیے، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں اس کے لیے۔ مسجدوں میں لوگ جھومر لگاتے ہیں، کل ہی ایک مسجد میں گیا، اللہ اکبر، جھومر لگائے جا رہے تھے، قالین بڑے اچھے قسم کے بچھائے جا رہے تھے، یعنی مسجدوں کی تزئین کا کام۔ رمضان آ رہا ہے، بڑے زوروں پہ چل رہا ہے ایسا، بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یہ قوم جس کے اپنے اتنے مسائل ہیں، لیکن یہ غیر ضروری جو ہے جھومر اور روشنی اور یہ تزئین کے لیے، صرف ڈیکوریشن کے طور پر نہ جانے کتنے پیسے خرچ کر رہی ہے۔ کاش کبھی ہم یہ سوچتے کہ ہم اپنے گھر کو روشن کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی روشن کرتے۔ گھر کی ہماری تاریکی، ڈارکنیس، یہ تو سوئچ دبانے سے دور ہو جاتی ہے، روشنی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے دل میں جو ڈارکنیس ہے، جو تاریکی ہے، ہمیں کیوں وہ بٹن نہیں دبانا چاہیے جس سے ہمارے دل میں روشنی ہو جائے؟ وہ سوئچ ہم کب آن کریں گے جس سے ہمارے دلوں میں روشنی ہو جائے؟ سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے؟ گھروں کو روشن کرنے کی اتنی فکر ہے، دلوں کو روشن کرنے کا خیال کیوں نہیں؟ یہ تزکیے کا پہلو اس آیت کے اندر، اسے نوٹ کرنا ہے، یہ تزکیے کا پہلو۔ سوچئے تزکیے کا یہ پہلو ہے، ہم اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، کیوں نازل کیا؟ کہ ڈارکنیس سے نکال کر کے روشنی کی طرف لوگوں کو لانا ہے۔
لوگوں کے گھروں میں یہ آرٹیفیشل لائٹ ہے، سوئچ دباتے ہیں روشنی آ جا رہی ہے، اور ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کے دلوں کے بٹن کو دبانا ہے، اس سوئچ کو آن کرنا ہے کہ یہ روشنی ان کے دلوں تک پہنچ جائے۔ کون سی یہ روشنی؟ یہی قرآن، یہی کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت، یہی وحی جو ہدایت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈ لائن ہے، یہی روشنی ہے، اور یہی وہ نور ہے، اسلام کی روشنی، اسلام کا نور، جو ہمیں دلوں میں جگا دینا، روشن کر دینا ہے۔ یہی تو ہم سے کہا گیا ہے، یہی تو ہم سے کہا جا رہا ہے، یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ اور اگلا پوائنٹ دیکھیے، غور کیجئے گا، اس کے بعد کیا کہا گیا؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بار بار پڑھیے، دیکھیے، سب سنیے، ایک ایک لفظ کتنا پرفیکٹ ہے۔ کہا گیا ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یاد رکھیے، دلوں میں پایا جانے والا سوئچ یہ کب دبے گا؟ یہ جب تک کہ رب کی اجازت نہ ہو، رب کا حکم نہ ہو۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ اس میں دو باتیں میں ذکر کروں گا، اصل میں وہ ایک ایک لفظ اپنی جگہ پر اس کا پرفیکشن جو ہے نا، اس کو واضح کرنے کے لیے کہا، ربہم کہا ہے، یاد رکھیے، بِإِذْنِ رَبِّکَ نہیں کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں مخاطب کیا گیا کہ کتاب انزلناہ الیک، الیک لتخرج، تو الیک اور تخرج میں یہ آپ کے لیے، یعنی انت جو ہے وہاں پر آئے گا، اور جو ہے حالت نصب والا کہیں گے تو کاف آئے گا وہ، لیکن یہاں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کہا، ہم یہ جو ہے الناس کے لیے استعمال کیا گیا، الناس، اور میں نے بتایا تھا کہ الناس یہاں پر مشرکین ہیں، یہ جو اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں وہ ہیں الناس کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رب کے ساتھ جو پروناؤن استعمال کیا گیا وہ ان کے لیے ہے، یعنی ان کا رب، آپ کا رب نہیں کہا، ان کا رب کہا۔ سوچئے میرے بھائیوں، کیا کیسی یہ دعوت ہے قرآن میں، کیسے کیسے عجائب اور پرفیکشن جو کہہ رہا تھا، ایک ایک لفظ کیسا پرفیکٹ ہے اس میں۔ کیا کہا؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی اجازت، ان کے رب کے حکم سے، ان کے رب کہا، یعنی وہ مشرکین جو ہے، جو اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، ان کے لیے کہا ان کے رب۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ان کا بھی رب ہے، صرف ہمارا نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارا رب ہے ان کا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ یہ یاد دلایا نا اللہ تعالیٰ کہ ان کے رب، ان کے رب، تو وہ بتانا ہے ہم کو کہ جسے ہم مانتے ہیں وہ صرف ہمارا نہیں، وہ آپ کا بھی ہے۔ بلکہ ہمارا تو یہاں ذکر ہی نہیں کیا گیا، صرف ان کا ہی ذکر کیا گیا کہ وہ ان کا رب ہے، ان کا رب ہے، سب کا رب ہے وہ، انہیں ہمیں بتانا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں وہ ہمارا رب ہے اور آپ کا فلاں ہے، ویسا نہیں ہے، یہ اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ہم جس کو مانتے ہیں، جس رب کو مانتے ہیں، وہی آپ کا بھی رب ہے، وہ ہمارا اکیلے کا نہیں ہے، آپ سب کا ہے، پوری دنیا والوں کا ہے، وہ آپ کا رب ہے، ہم اسی رب کی طرف آپ کو لے جانے کے لیے آئے۔ کہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، پوائنٹ شاید آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور کہا ساتھ میں کہ اس کے حکم سے۔ اس میں جو تزکیے کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم دعوتی سفر میں ہوتے
کرتے ہیں، دعوتی کام کرتے ہیں، اور ہماری دعوت کے نتیجے میں اگر کوئی شخص اسلام کی روشنی میں آ جاتا ہے اور اس کے دلوں تک اسلام کی روشنی پہنچ گئی ہے اور وہ ہدایت پا گیا ہے، تو کبھی ہمارے دل میں یہ غرور نہیں آنا چاہیے کہ یہ تو ہماری وجہ سے اسلام قبول کیا، نہیں، کیا رہنا چاہیے؟ بِإِذْنِ رب، کوئی ہدایت پا جاتا ہے، کسی کے دل میں اسلام کی روشنی آ جاتی ہے، تو یہ خالص رب کا حکم ہوتا ہے، اس رب کا شکر کہ اس نے اس کے دل کو کھول دیا، جس سے سوئچ لائٹ کا یہ سوئچ آن ہو گیا۔ اور ہم کہاں سے لائٹ کو آن کرتے ہیں، سوئچ کو آن کرتے ہیں، جانتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ وہ کھول دیتا ہے تو ہم سوئچ کو آن کر دیتے ہیں، روشنی وہاں پہنچ جاتی۔ اگر وہ نہ کھولے تو ہم لاکھ کوشش کر لیں، دعوت اور یہ کرتے جائیں گے، لیکن قبول نہیں کرتے لوگ، کیونکہ جب تک اس کی طرف سے وہ دل کا بند دروازہ کھلے گا تب تک ہم سوئچ کو آن نہیں کر پاتے۔ تو یاد رکھیے، اگر یہ بھی اس کے اندر وہ تسلی بھی موجود ہے کہ اگر ہماری دعوت کے نتیجے میں ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کی لیکن یہ شخص مان نہیں رہا ہے، دعوت کو قبول نہیں کیا ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہاں یہ سمجھیے کہ رب کا حکم نہیں ہوا، ان کے رب کا حکم نہیں ہوا۔ جب ان کے رب کا حکم ہوتا ہے تو ہی وہ بند دروازے کھلتے ہیں، اور یہ اسلام کی جو لائٹ ہے اس کا سوئچ ہم آن کر پاتے ہیں، اس کے بغیر ہم آن نہیں کر سکتے۔ تو یہاں اگر ہم آن نہیں کر سکے تو اس وجہ سے کہ دروازہ نہیں کھلا، یعنی اسی کو کہا گیا کہ ان کے رب کا حکم نہیں ہوا، اور جب تک ان کے رب کا حکم نہیں ہوگا ہدایت کسی کو نہیں ملتی۔ اسی کو کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے، جب ابو طالب کو اسلام میں لانے کی بہت کوشش کر رہے تھے تو کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ تم جس کو چاہو اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت، یعنی اللہ جب چاہتا ہے تو وہ بند دروازے کھولتا ہے، اور جب تک یہ بند دروازہ نہیں کھلے گا تب تک یہ چیز نہیں ہوتی۔ بند دروازے کن کا کھولتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس سلسلے میں بعض حدیثیں بھی ہیں، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اور جو شرح کی گئی ہے اس کے لحاظ سے میں بات کہتا ہوں۔ ایک شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسلمت علی ما اسلفت من خیر۔ اس کی شرح کرتے ہوئے بعض محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ تم اسلام لائے ہو کیونکہ تم نے اس کے پہلے جو خیر کیا تھا، جو تمہارے اندر خیر پایا جا رہا، خیر کی جو قدریں تھیں، جو ویلوز تھے تمہارے اندر، وہ سبب بنے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کا دروازہ کھول دیا اور تم نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ میرے بھائیوں ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے۔ اس کے بعد کیا؟ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ پھر کہا اس العزیز، پہلے ذکر کیا اللہ کے ناموں میں سے، العزیز غلبے والا، الحمید جس کی بڑی تعریف کی گئی، اللہ
جو تنہا عبادت کے لائق ہے، اس کے راستے کی طرف، الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو اب یہ حصہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ چونکہ دونوں کو ساتھ میں کرنا پڑے گا، تو یہ جو آخر کا حصہ ہے الی صراط العزیز، اس کو ہم آگے والے حصے کے ساتھ ہی جو ہے اس کی تفسیر کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب آج اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم آگے والی آیت کے ساتھ اس کو جوڑ کے بتا سکیں، آپ کے سامنے باتیں کر سکیں، تو انشاءاللہ آئندہ درس میں وہ بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔